السلام علیکم، آپ کو ہمارے چینل دل موم کا دیا میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ امی کی وفات کے بعد گھر کا شیرازہ تو بھابھی تسلیم کی وجہ سے نہ بکھرا، مگر ہمارے دلوں کا شیرازہ ضرور بکھر گیا۔ ہم 6 بھائی بہنوں میں سے زیادہ ذہنی نقصان باجی خولا کا ہوا۔ وہ حساس بھی تھیں اور سمجھدار بھی، مگر ماں کی لاڈلی ہونے کے ناطے ان کا ذہن حالات کی باڑ میں الجھ کر ریشم کے نازک پارچے کی مانند دھجی دھجی ہو گیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ ان کے روحانی اضطراب کو والد سمجھ سکے اور نہ بڑی بھابھی ہی اس بدلاؤ کو پرکھ سکیں۔ ہم تو یوں بھی ان سے چھوٹے تھے، جبکہ امی کے بعد گھر کی کرتا دھرتا اب ہماری بھابھی ہی تھی، جنہوں نے سبھی کو ایک لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا۔ بھابھی تسلیم ہماری خالہ زاد تھیں، ہم سے محبت بھی جتلاتی تھیں، تاہم یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ بھابھیاں لاکھ اچھی ہوں، ماں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے چھوٹے بچوں میں مگن رہتی، گھر کا سارا کام مجھے اور باجی خولا کو کرنا پڑتا۔ اپنی اپنی فطرت کے اللہ نے مجھے صبر دے دیا، جبکہ باجی خولا کو ماں کے بغیر سکون کا سانس بھی لینا دشوار ہوا تو یکا یک ان کا مزاج ہی بدل گیا۔ وہ اب بات بات پر غصہ کرتی اور سبھی کو نظر انداز کرنے لگی۔ کوئی کچھ سوال کرتا چپ رہتی، جواب پر اصرار کرتے تو چیخ کر جواب دیتی کہ اگلا حیرت میں ڈوب جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے رویے میں منفی تبدیلیاں واقع ہونے لگیں۔ بات بات پر غصہ کرنا، بھابھی سے جھگڑ پڑنا، بچوں پر ہاتھ اٹھانے لگیں۔ یہ وہی تھیں جو بھابھی کے بچوں پر جاں نثار کرتی تھیں، اور اب انہی کا شور برداشت نہ ہوتا۔ بھابھی نے ان کو کام بتانا چھوڑ دیا اور بات چیت برائے نام رہ گئی۔ میں اس صورتحال کو تشویش کی نظر سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ باجی کو روز بروز تنخو اور بے حس پا رہی تھی، گویا کہ انہوں نے بھابھی کے ساتھ ہم سب کو بھی مرا ہوا سمجھ لیا۔ کسی بہن کو بخار ہوتا، کوئی کسی مشکل میں ہوتی، وہ ہر حالت میں سبھی پر ایک سا غرانے لگی۔ اس طرح انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو بھی اپنے سے پرے دھکیل دیا۔ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا لی۔ بڑی بھابھی کا دم پھر بھی غنیمت تھا، کبھی دباؤ ڈالتی اور کبھی ہمارا خیال بھی کر لیتی۔ گھڑی سختی پھر نرم ہو جاتی، مگر جب منجلے اور بعد کے بھائی کی شادی ہو گئی، دونوں بھابھیاں اور آ گئیں، تو گھر کا نظام ہی بدل گیا۔ تسلیم باجی نے باجی خولا کی تند مزاجی کو برداشت کر لیا تھا، نئی آنے والی دونوں ہی باجی خولا کی بد دماغی کو برداشت کرنے والی نہ تھیں۔ یہ ایک کہتیں وہ 4 سناتیں، اور جب بولنے پر آتیں بس نہ کرتیں۔ بھائیوں سے الگ خولا باجی کی شکایت لگتی۔ جب تک والد تھے ہر کسی کو لحاظ تھا، ان کے سامنے کسی کو اونچا بولنے کی جرأت نہ تھی، مگر جب باپ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا تو بھابھیوں کو منمانی کرنے کا دل کھول کر موقع ملا۔ ہر وقت ان کی خولا باجی سے نوک جھونک رہنے لگی۔ گھر کے ماحول میں روز بروز تناؤ بڑھنے لگا۔ یوں ہم سارے چھوٹے اس تناؤ کی لپیٹ میں آ گئے۔ ہم کو اکثر بلا وجہ عتاب کا نشانہ بنایا جاتا۔ میں سارا تماشا دیکھتی اور باجی کو سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ سمجھ ہی کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیوار سے لگا دیتی۔ تینوں بھائی خاموشی سے یہ سب دیکھتے، مگر بہنوں سے کچھ نہ کہتے۔ دونوں بھابھیاں بھڑکاتیں کہ خولا کو کوئی کچھ نہیں کہتا، تبھی یہ سر پر چڑھی ہے، مگر دیکھ لینا، ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ یہ لڑکی 2-4 دن بعد ہی سسرال میں صبر سے گزارا نہ کرے گی، طلاق لے کر گھر آ جائے گی۔ آج جو اس کو سر چڑھا رہے ہیں، کل یہی اپنا سر پکڑ کر روئیں گے۔ باجی خولا بھی ایسی بے حس ہو گئی۔ مجھے لگتا کہ واقعی بھابھیاں صحیح کہتی ہیں، مگر میں یہی دعا کرتی کہ اللہ کرے باجی کو عقل آ جائے، ایسا نہ ہو کہ بیاہ کر جائیں اور لوٹ کر میکے کے در پر آ بیٹھیں، کیونکہ وہ اب حد درجہ ضدی اور انتقامی ہو گئی تھیں۔ قریبی رشتہ داروں سے ان کے لیے کوئی رشتہ نہ آتا، باہر سے جو رشتے آتے ان میں سے کوئی بڑی بھابھی کو نہ بھاتا تو کسی کو خولا رد کر دیتی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد باجی اس قدر انتقامی ہو گئی کہ اب جب لڑکے والوں کی طرف سے خواتین ان کو دیکھنے آتیں، یہ اپنی ایسی درگت بنا لیتیں کہ ایک بار کوئی دیکھے تو دوسری بار دیکھنے کی آرزو نہ کرے۔ مثلاً خوب سارا تیل سر پر لگا لیتی،
दुपट्टे का गुंबद सा बना डालती और मुंह बसोर कर रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने आकर बैठ जाती। जो भी रिश्ते दोनों छोटी भाभियों के तवस्सुत से आए, उन्होंने इसी तरह का अजीब सा हुलिया कर लिया। जब बड़ी भाभी उनको समझाती कि आज अच्छे से तैयार होकर आना, औरतें तुमको देखने को आ रही हैं, तो ये सुबह से मुंह ही ना धोती, लिबास इस तरह का कर लेती कि कमीज़ और दुपट्टा, शलवार अलहदा, कमीज़ अलहदा, ताकि भाभियाँ शर्मिंदा हों। ये तो उनकी पॉलिसी कामयाब रही, मगर भाभियों की ये आरज़ू हसरत बन गई कि खौला किसी तरह इस घर से जल्द रुखसत हो और वो सुकून का सांस लें। मैं और तो कुछ ना कर सकती थी, दुआ ही करती कि ए अल्लाह मेरी बहन को अकल दे और वक्त पर उनको उनके घर का कर दे। कई बार हाथ जोड़कर खौला बाजी से दरख्वास्त की, बाजी आखिर तुम क्यों ऐसा करती हो? जवाब मिलता, किसी लड़के की शक्ल बंदर से मिलती है तो किसी का घराना गया गुजरा होता। तब मैं सोचती, खुदा जाने मेरी इस सर्फ फिरी माँ जाई का क्या बनेगा। जहाँ भी जाएगी मार खाएगी। भाई बड़ी बहन को ब्याहने की फ़िक्र में रहते थे, जबकि अब तो हम दोनों छोटी भी शादी के लायक हो चुकी थी। अब जो भी रिश्ता आता वो मुझे या मुझसे छोटी को पसंद करने लग जाता। इस पर भी खौला बाजी अपनी अहानत महसूस करती कि वो बिलाशुबा हम दोनों से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। ताहम नौखेज़ उम्र की तो अपनी अलग कशिश होती है। बाजी की उम्र निकली जा रही थी, सो आने वाली बीबियां हम दोनों को पसंद करती। हमारे घर वाले उनको यही जवाब देते कि पहले खौला का रिश्ता करेंगे, बात को छोटी दोनों की बारी है। एक रोज़ तो बाजी के रिश्ता रद्द कर देने पर बड़े भाई फपक कर रो पड़े। हालांकि मजबूत दिल के मालिक थे, फिर ऐसी बातों पर मर्दों का रोना बनता ही ना था। बड़े भाई को रोते देखकर खुदा जाने हमारी इस कठोर बहन के जहन में कैसा इनकलाब आया कि दिल में तय कर लिया कि अब जो भी और जैसा भी रिश्ता आएगा वो कबूल कर लेंगी। एक रिश्ता आया। लोग तो अच्छे और शरीफ थे, घराना भी खुशहाल था, मगर लड़का मामूली कद काट का और शक्ल सूरत का बस गया गुजरा ही था। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया, फिर भाभियाँ स्वागत को आईं। चाय वगैरह से तवाज़ो हो गई तो बड़ी भाभी ने बाजी से कहा, खौला तुम भी एक नज़र लड़के को देख लो, चाहे खिड़की से देख लो। दरअसल भाभी जानती थी कि लड़का शक्ल का ऐसा गया गुजरा है कि हरगिज़ उसको देखकर ना मानेगी, और अगर ना दिखाया तो शादी के बाद की ख्वारी से उसकी ना ही अच्छी है। बस ठीक है भाभी, जैसा भी है, अगर लोग अच्छे हैं और आपको ये रिश्ता सही लगता है तो हाँ कह दीजिए। उनका ये खिलाफ तवक्को जवाब सुनकर सभी के होश उड़ गए। बड़ी भाभी भी सोच में पड़ गई कि ये लड़की बगैर लड़का देखे हाँ करने को कहकर हम सबको किसी बड़े इम्तिहान में डालने वाली है। लड़की वालियाँ भी बेचैन थीं कि लड़की को देखें, मगर बाजी ने ड्राइंग रूम में जाने से सख्ती से इनकार कर दिया कि जब कह दिया आपको मंजूर तो मुझे भी मंजूर, फिर क्यों मेरे पीछे पड़ गए हैं। भाभी रिश्ता देखने को आने वाली ख़वातीन को बाजी के कमरे में ले आईं। उन्होंने खौला को देखा और पसंद कर लिया। रिश्ता तय हो गया, मगर मेरे दिल में अंदेशे का नकारा बजने लगा। यकीन था जब लड़के की सूरत देखेंगी खौला बाजी फ़ौरन पैंतरा बदलेंगी और मेरे प्यारे भाइयों के सर में खाक पड़ेगी। तभी जूँ ही ये लोग बाहर निकले, मैं खुदा हाफिज़ कहते हुए लड़के की माँ के करीब हुई और आहिस्तगी से सरगोशी कर दी कि खाला जी, मेरी ये बहन बहुत वसीली और तनख्वाह, ऊपर से कुछ ज़िद्दी भी है, इन बातों को मद्देनज़र रखना। वो मुस्कुरा दी। उन्होंने जवाब दिया, बेटी तुम परेशान मत हो, मेरा लड़का बहुत ठंडे मिजाज का है, उनका निबाह हो जाएगा, मुझे खौला पसंद है। वो ये कहकर दरवाजे से निकल गई और मैं इस खातून के जवाब पर हक्का बक्का रह गई। मैं तो इस शरीफ औरत को आइंदा की दुर्गत से बचाना चाहती थी, जो बाजी खौला की सास बनने वाली थी और बाजी ने उनका हशर करना था। उन्होंने मुझे ही नादान जानकर लाजवाब कर दिया। दरअसल बाजी की सास का ख्याल था कि बिन माँ बाप के बच्चे अक्सर ज़िद्दी होते हैं, शादी के बाद जब प्यार मिलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। बाजी की शादी सजावल से हो गई। बेशक ये लोग उम्दा ख़ानदान के थे और हमारे दूल्हा भाई तो बहुत शरीफ और शर्मीले थे, उनको गुस्सा आता ही नहीं था। बेहद ठंडे मिजाज के। वाकई उनकी माँ ने सच कहा था। शादी के बाद
ہماری بہن کتنی مرتبہ آئیں، کبھی ساس اور کبھی دیور کے ساتھ، ہر بار خوش اور مطمئن نظر آتی۔ سسرال سے بھی ان کے بارے میں کوئی شکایت نہ آنا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آتا۔ کئی بار شوہر کے ساتھ آئیں، اپنے شوہر کو پیش رکھتی، میکے میں عزت دی اور دلوائی، ان کے ساتھ نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتی، ہمارے سامنے شوہر کی خدمت کرتی اور تعریف بھی۔ میں حیران تھی، یہ وہی میری بہن ہے۔ ایک دن باجی کا دیور آیا اور بیٹے کی خوشخبری دی۔ میں اور بڑی بھابھی تبھی مبارکباد دینے باجی کے گھر چلے گئے۔ تمام گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا۔ بیٹا ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ میں نے شکر کیا۔ تھوڑی دیر بعد سجاول بھائی بھی آ گئے۔ ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ مجھے اچھے لگے۔ میں نے سوچا، سچ ہے، انسان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ باجی کا بیٹا 2 ماہ کا تھا۔ دوبارہ ان کے گھر بھانجے کو دیکھنے گئی۔ باجی نے رہنے کو اصرار کیا۔ ہفتہ بھر رہی۔ ان دنوں میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بہن کس قدر ذمہ دار ہستی ہے۔ وہ شوہر اور بچے کا پوری توجہ سے خیال رکھتی، خاص طور پر سجاول بھائی کا۔ ہر روز کپڑے استری کر کے دیتی، دفتر روانگی کے وقت ان کو دروازے تک چھوڑنے جاتی، خدا حافظ کہتی، جب 4 بجنے کو ہوتے خود بھی جلدی تیار ہو جاتی اور استقبال کرنے کو دروازے تک جاتی، جلدی سے ان کے لیے کھانا گرم کرتی۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ ہفتہ بعد میں نے باجی سے کہا، آپ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی اور روزانہ اتنے سارے کام کرتی ہیں، سجاول بھائی کو دفتر کے لیے اس طرح تیار کر کے بھیجتی ہیں جیسے مائیں اپنے بچوں کو، دروازے تک خدا حافظ کہنے جاتی ہیں۔ باجی بولی، شوہر سے عورت کا گھر اور معاشرے میں مقام ہوتا ہے، اور نیک شوہر تو اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ اگر پہلے دن سے قدر نہ کرو بعد میں پچھتانا پڑتا ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ سجاول خود میری کتنی عزت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کرواتے ہیں۔ میں کتنی غلطیاں کر جاتی ہوں، کبھی سخت لہجے میں بات نہیں کرتے، نرم لہجے میں سمجھاتے ہیں۔ ان کی خوشی میں ہی میری اور میرے بچے کی خوشی ہے، تو پھر میں ان کی پجارن کیوں نہ بنوں۔ میں حیران تھی کہ خولہ باجی کتنی سمجھدار ہیں۔ انہوں نے اپنا من مار کر شوہر کا دل جیت لیا، تبھی وہ بے حد سکھ اور سکون سے تھی۔ اب جانا کہ باجی ویسی بالکل نہ تھی جیسی نظر آتی تھی۔ ان سے میں نے سبق سیکھا اور اسی طرح اپنے شوہر کا دل جیتا، اپنے گھر کو گل و گلزار بنایا جیسا کہ باجی کو کرتے دیکھا۔ صد شکر، واقعی وہ سمجھدار تھی، مگر شادی کے بعد اور زیادہ سمجھدار ہو گئی۔